عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو صرف آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو صرف آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے واجب الاحترام میرے ساتھیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ پروقار اور خوبصورت تقریب جامعہ مدنیہ کے زیر اہتمام قسم شاہی میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کل ختم نبوت کا موضوع ایک بہت ہی اہم ترین، حالانکہ یہ شروع سے ہی اہم ترین ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدے میں ہم کوئی بھی کمی بیشی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اعمال کے اندر ہمیں تھوڑی سی کمی بیشی اگر ہو جاتی ہے، کسی انسان کی نماز روزہ زکوٰۃ یا کسی بھی اعمال کے اندر تھوڑا بہت وہ کمی بیشی کرتا ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں بخشش کا یا معافی کا تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن اگر عقائد کے اندر ہم تھوڑی سی بھی گڑبڑ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی جب اعمال اور ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا عقائد کی بنیاد پر ہوگا. جیسا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ الرضوان بھی آئیں گے، قیامت بھی آئے گی. قیامت والے دن تمام انسانوں نے دوبارہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوگا. یہ سب عقائد ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہیں. ان تمام عقائد کی طرح ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگر ان کے بعد کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا کانا دجال تو ہو سکتا ہے. میرے نبی نے پہلے یہ پیشین کوئی فرما دی تھی، اے لوگو ہم قریب میری امت میں 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں. لیکن لوگوں سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ایک محل ہوتا ہے مکمل تیار ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی آؤ بھائی محل کو دیکھو، تمام لوگ آ رہے ہیں، محل میں گھوما دیکھا بھی ماشاءاللہ بہت پیارا خوبصورت محل بنا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے. سب کہتے ہیں بھی محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ اینٹ خالی کی جگہ کیوں چھوڑی ہے. اسی طرح یہ جو نبوت کا محل تھا یہ تمام مکمل ہو چکا، ایک اینٹ جگہ کی خالی تھی اور وہ آخری میں ہوں. آپ وسلم اس طرح دوبلے کا اشارہ کر کے فرمایا یہ میں ہوں، میرے بعد قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، قیامت آئے گی. لیکن افسوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک زندہ ہی تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے میدان میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی حفاظت فرمائی. پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے. صحابہ کرام نے نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا.
اس کے بعد اولیاء اللہ اور ہمارے بزرگ اکابرین سب نے ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا کہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، لیکن اتنے شہداء نہیں ہوئے۔ روایت کے اندر آتا ہے، اٹھائیے آپ تاریخ ابن کثیر، اٹھائیے آپ البدایہ والنہایہ، تاریخ اپنی اٹھائیے، لکھا ہوا ہے کہ تمام غزوات کے اندر اگر کل شہداء کی تعداد ملائی جائے تو قریب 70 کے بنتی ہے، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے گئے اور مسلمہ کذاب کے لیے لڑائی کرنے کے لیے گئے، اس کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جنگ شہادت نوش کیا، جس کے اندر صرف 700 حفاظ صحابہ کرام تھے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 700 حفاظ تھے؟ کیوں؟ اس وقت حفاظ کی بڑی قدر تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے ہر گھر میں حافظ قرآن موجود ہے، لیکن اس وقت قرآن کی حفاظت کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ تھا، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی کاوشیں تھی جنہوں نے قرآن مجید کو تحریر کیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی امت کا نوجوان، چاہے وہ حکمران ہو یا سادہ انسان ہو، ختم نبوت پر اپنی زبان نہیں کھولتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سپریم عدالت نے فیصلہ جاری کیا، جس کے اندر انہوں نے قادیانیت نوازی کی اور مرزائیوں کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا۔ آپ کہتے ہیں، جج صاحب نے کہا کہ وہ 4 دیواری کے اندر کر رہے ہیں تو کرنے دو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بتاؤ کیا 4 دیواری کے اندر میں تمہاری تسلیم کروں تم برداشت کرو گے؟ میں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر کسی کتے کو لے آتا ہوں اور اس کے اوپر پگڑی پہناتا ہوں اور کہتا ہوں یہ جج بیٹھا ہوا ہے، تو کیا جج کو برا نہیں لگے گا؟ 4 دیواری ہو یا 4 دیواری کے باہر ہو، تسلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے۔ ہم اپنی جانیں کٹا دیں گے لیکن صحابہ کرام کی ناموس پر اور ختم نبوت کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام نے تحفظ کر کے دکھایا اور انہوں نے اپنی جانیں لٹائیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کام سے بات نہیں آئیں گے، ہم بھی اپنی جانیں لٹائیں گے۔ لیکن میں اپنے وقت کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہوں گا، آج تم بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے بلبلے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھکیں کرتے ہو، ان کے ساتھ گپیں اڑاتے ہو، مزاحیہ کرتے ہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے سابق حکمران نے ایک دفعہ بیان میں کہا تھا کہ یہ مرزائی ہمارے بھائی ہیں۔ ارے کافر جو میرے نبی کی تصدیق کرے، جو میرے نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ٹہلے، وہ تیرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تیرے باپ کو گالی دے، جو تیرے بھائی کو گالی دے، تو اس کو تو دشمن سمجھتا ہے، لیکن جو تیرے نبی کو گالی دے یا تیرے نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے اور تو اس کو کہتا ہے وہ میرا بھائی ہے، ارے شرم کر۔ وہ دن یاد کر، قیامت کا دن جب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، ابو بکر بھی ہوگا، عمر بھی ہوگا، عثمان و علی بھی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شفاعت کے پیالے پلا رہے ہوں گے، اور تو جب میدان کی طرف جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منہ موڑ لیا، واپس چلا جائے یہاں سے، تو نے قیامت دنیا کے اندر میرے ختم نبوت کی حفاظت نہیں کی، تو بتا اس وقت تیری حفاظت کرنے والا، تیری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ قیامت والے دن سفارش چلے گی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی اور قرآن شریف کی چلے گی۔ لیکن اگر تو اس سے قرآن شریف کو ٹھکراتا ہے، کچھ دنوں قبل قرآن شریف کی کیا کہتے ہیں بےزتی کی گئی، قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی، لیکن اس وقت تمہاری زبان نہ کھلی، پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا لیکن تم نے اس قرارداد کو منظور نہ کیا۔ یاد کرو قیامت والے دن جب تم اس سفارش قبول نہیں کی جائے تم دھکے پھرنے مارو گے۔ اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔